اب آپ مجھے بتائیے کہ احادیث معصومین علیہ السلام کو پڑھے بنا درجہ اجتہاد پر پہنچنے والے یہ مجتہدین بھلا کس طرح اپنے دیے گئے فتاوی کی کوئی دلیل تعلیمات اہل بیت علیہ السلام سے پیش کر سکتے ہیں؟ اٹھائیے کسی بھی مجتہد کی توضیح المسائل اور دکھائیے مجھے اگر انہوں نے کسی بھی مسئلے کے حل میں قرآن و احادیث سے کوئی ایک دلیل نقل کی ہو تو۔ حد یہ ہے کہ علی خامنائی کی پوری توضیح المسائل میں آپ کو کوئی ایک حدیث معصوم تبرکن بھی دکھائی نہیں دے گی۔ مطلب کتنی حیرت کی بات ہے کہ آپ دین اسلامی کے مسائل حل کرنے بیٹھے ہیں اور آپ کی زبان پر قرآن مجید یا احادیث معصومین علیہ السلام کا کوئی ایک حوالہ نہیں آتا۔ واقعی حقیقت ہے کہ جو یہ خود اپنے اجتہاد کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اجتہاد ظن و گمان کا دوسرا نام ہے۔ اچھا، بعض علماء اس بھیانک حقیقت کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ جناب توضیح المسائل میں تو فقہی مسائل کا حل نکالا جاتا ہے، اور فقہی مسائل کہتے ہی ان مسائل کو ہیں کہ جن کا کوئی حل قرآن و احادیث میں موجود نہ ہو، تو پھر بھلا ان کی کوئی سند قرآن و حدیث سے کیسے پیش کی جا سکتی ہے؟ تو جناب اگر آپ کے اس عذر کو سچ مان بھی لیا جائے تو یہ بتائیے کہ پھر آپ اجتہاد کی تعریف میں یہ کہہ کر عوام کو بے وقوف کیوں بناتے ہیں کہ اس میں مسائل کا حل قرآن و حدیث، اجماع اور عقل کی روشنی میں استنباط کیا جاتا ہے؟ بھائی آپ کو تو یہ کہنا چاہیے کہ اجتہاد میں مسائل کا حل صرف اور صرف اجماع اور عقل کی مدد سے نکالا جاتا ہے۔ یہ بلا وجہ قرآن و حدیث کا نام استعمال کرنے کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ از روح قرآن فقہ نام ہے سمجھ کا، جس کی وضاحت میں انشاءاللہ آگے چل کر تفصیل سے بیان کروں گا۔ لہٰذا فقہی مسائل ان مسائل کو کہا جاتا ہے جس میں سوچ بچار کی ضرورت پڑے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ان مسائل کے حل میں قرآن و احادیث کی کوئی دلیل پیش ہی نہیں کی جا سکتی۔ اور اس حقیقت کی دلیل ائمہ علیہ السلام کے مختلف اصحاب کی مرتب کردہ وہ درجنوں کتابیں ہیں جن میں بعین ہی ان تمام مسائل کو احادیث معصومین علیہ السلام کی مدد سے حل کیا گیا ہے، جنہیں آپ کی توضیح المسائل میں بنا کسی دلیل کے بیان کیا جاتا ہے۔ حوالے کے طور پر مسند ابی بصیر اور مسند زرارہ بن عین دیکھی جا سکتی ہیں، جن میں ہزاروں کی تعداد میں اقوال معصومین علیہ السلام مرقوم ہیں، اور مجال ہے کہ کسی ایک مسئلے کا حل بھی بنا دلیل معصوم اپنی ذاتی رائے سے نکالا گیا ہو تو۔ مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے مفاد میں جس عقیدے کی چاہیں شکل بگاڑ سکتے ہیں اور تمام مومنین اس کے سامنے اپنا سر بھی جھکا دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ یقین جانیے کہ بقول سورہ بنی اسرائیل آیت 65 خدا کے مخلص بندوں پر کسی شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا۔ جناب والا آپ کے اس اجتہاد کو ناقص اور ناقابل اعتبار ثابت کرنے کے لیے اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی کہ آپ کے مجتہد اعظم آیت اللہ موسوی الخمینی، جنہیں آپ نے معاذ اللہ منصب امامت پر بھی فائز کر رکھا ہے، وہ خود اپنے اس اجتہاد کی اصلیت ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ جب قائم آل محمد علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ ایسے احکام لے کر آئیں گے جو ہمارے ناقص اجتہادات کے ذریعے استنباط شدہ احکام سے مختلف ہوں گے۔ جو فقہی اصول و ضوابط ہم استعمال کرتے ہیں وہ ان سے مختلف ہوں گے، وہ مجتہدین کے ظنون سے اخذ شدہ احکام سے مختلف ہوں گے، کیونکہ وہ فقہا کی روش کے برخلاف فرمائیں گے۔ اور آج سے سینکڑوں سال قبل آیت اللہ علامہ سید نعمت اللہ جزائری تو یہاں تک لکھ گئے ہیں کہ یہ اہل اجتہاد اور ان کے مقلدین ہی ہیں جو امام علیہ السلام کی آمد پر ان کے دشمن ہوں گے۔ تو جناب والا جب آپ یہ بات جانتے ہیں کہ آپ کے دیے گئے احکامات
نہ صرف قیاس آرائی پر مبنی ہیں بلکہ خلاف قرآن و احادیث بھی ہیں، تو آپ پر لازم تھا کہ آپ اپنے اس اجتہاد کی بنیاد علل اعلان صرف اور صرف اجماع امت اور عقل انسانی کو قرار دیتے۔ یہ قرآن اور احادیث معصومین علیہ السلام کا نام استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کم از کم آپ کو یہ کہہ کر شرمندگی کا سامنا تو نہ کرنا پڑتا کہ ہم سے کوئی ہمارے دیے گئے فتاوی کی دلیل نہ مانگے۔ دیکھیے، بات دراصل یہ ہے کہ یہ عقیدہ متعارف کرانے کا اصل مقصد ہی دین اسلام کو اپنی ناجائز خواہشات کے مطابق ڈھالنا ہے۔ یہ قرآن و احادیث کا نام تو محض عوام الناس کو دھوکہ دینے کے لیے لیا جاتا ہے، کیونکہ اگر یہ لوگ ایسا نہیں کریں گے تو اجماع امت اور قیاس کو حجت تسلیم کرنا تو کجا، کوئی باشعور انسان ان کی بات سننا گوارا بھی نہیں کرے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ حق کا نام لے کر گمراہ کرنا ہمیشہ سے باطل کی مجبوری رہا ہے۔ بھائی، بعد از رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر منافقین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا سہارا نہ لیتے تو کیا آپ کے خیال میں کوئی بھی مسلمان انہیں منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی پھٹکنے دیتا؟ یا اگر بنی امیہ اور بنی عباس اللہ اور اس کے رسول کا نام لیے بنا اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے پر آتے تو کیا آپ کے خیال میں کوئی بھی کلمہ گو اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تہ تیغ کرنے پر آمادہ ہوتا؟ خدا کے واسطے بحکم امیر المومنین علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام کے نام پر دھوکہ کھانا بند کیجیے۔ حق و باطل کی پہچان دعووں سے نہیں بلکہ دلائل سے کی جاتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس احادیث 4 طریقے سے پہنچتی ہیں، ان کے علاوہ 5واں طریقہ نہیں۔ اول، مرد منافق سے جو ایمان کو ظاہر کرتا ہے اور تصنع سے اسلام قبول کیے ہوئے ہے، وہ رسول پر عمدن جھوٹ بولنے کو نہ گناہ سمجھتا ہے نہ اس میں کوئی خرابی سمجھتا ہے۔ اگر لوگ یہ جانتے کہ یہ بڑا منافق جھوٹا ہے تو اس کی بات قبول نہ کرتے اور اس کی تصدیق نہ کرتے، لیکن لوگوں نے تو یہ کہا کہ یہ رسول اللہ کا صحابی ہے، اس نے حضرت کو دیکھا ہے اور ان سے احادیث کو سنا ہے، لہٰذا انہوں نے احادیث کو اس سے لے لیا اور وہ اس کے حال سے واقف نہ تھے۔ مطلب بقول حضرت علی علیہ السلام، جب معصومین علیہ السلام کا نام دیکھ کر بھی کسی حدیث کو آنکھیں بند کر کے تسلیم نہیں کیا جا سکتا تو پھر آخر وہ کون سی مجبوری ہے جو آپ مومنین کو ان مجتہدین کی ذاتی رائے کے سامنے جھکائے دے رہی ہے؟ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج ہمارا پورا دین صرف اور صرف ناقصین ہی کی آراء پر مشتمل ہے، جس میں کہیں سے کہیں تک حکم قرآن و احادیث دکھائی نہیں دیتا۔ اول تو وہ خلاف قرآن احادیث و روایات ہیں جو کچھ ناقصین نے اہل بیت علیہ السلام کے نام سے منسوب کی، اور بعد میں آنے والے کچھ اور ناقصین نے انہیں علم رجال کے نام پر مستند بھی قرار دے دیا، اور یہ امت تھی کہ معصومین علیہ السلام کا نام دیکھ کر ان احادیث و روایات پر فدا ہو گئی، اور باقی رہی صحیح کسر ان مجتہدین کی قیاس آرائیوں نے پوری کر دی۔ اب ویسے تو میں یہ بات پہلے بھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ حکم قرآن سے بے خبر رہتے ہوئے دین کی بنیاد صرف اور صرف روایات پر رکھنا محض گمراہی کو گلے لگانے کے مرادف ہے، کیونکہ یہ وہ طریقہ کار ہے جو ہمیشہ سے کفار و مشرکین میں رائج تھا، اور معصومین علیہ السلام نے ہمیشہ اس کی مذمت فرمائی۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب عیون اخبار رضا علیہ السلام میں امام علیہ السلام اور ایک زرتشتی عالم کے مابین ہونے والے ایک مباحثے کو نقل کیا ہے، جہاں مولا نے صرف اپنے ایک ہی سوال سے اسے لاجواب کر دیا۔ یہاں اس کا ذکر بالکل برمحل ہے۔ مرقوم ہے
کہ پھر مولا نے زرتشتی مذہب کے عالم ہربز اکبر کو بلایا اور اس سے فرمایا، مجھے زرتشت کے متعلق خبر دو جسے تم اپنا نبی سمجھتے ہو، اس کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ زرتشتی عالم نے کہا کہ ہم انہیں اس لیے نبی مانتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس وہ چیزیں لائے جو ان سے پہلے کوئی نہیں لایا تھا، اگرچہ ہم نے ان کی کرامات کا خود تو مشاہدہ نہیں کیا، لیکن ہمارے بزرگوں نے ان کی روایات کی ہے، اور مزید یہ کہ انہوں نے ہمارے لیے وہ چیزیں حلال کی تھیں جو کہ ان سے قبل کسی نے حلال نہیں کی تھیں، اس لیے ہم نے ان کا اتباع کیا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں فرمایا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ تم نے روایات سن کر اتباع کیا، اور اس طرح سے سابقہ امتوں نے بھی اپنے انبیاء کی پیروی روایات سن کر ہی کی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ جب تم روایات کی وجہ سے زرتشت کی پیروی کرتے ہو تو روایات کی وجہ سے تم موسیٰ، عیسیٰ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ یہ سن کر زرتشتی عالم لاجواب ہو گیا۔ یہاں مولا نے روایات کی اندھی پیروی اور اس کے مطابق عقائد تشکیل دینے کی حیثیت کو روز روشن کی طرح واضح کر دیا، اور یہی بات میں بارہا آپ حضرات کی خدمت میں عرض بھی کرتا آیا ہوں کہ جناب جب تک آپ کی احادیث و روایات اور آپ کے عقائد کی تصدیق ثقل اکبر یعنی قرآن مجید سے نہیں ہوتی، اس وقت تک آپ مسلمانوں کے کسی مکتب فکر کے عقائد پر انگلی اٹھانے کا کوئی حق نہیں رکھتے، کیونکہ جس طرح آپ کے عقائد کے حق میں آپ کے پاس روایات موجود ہیں، اسی طرح دیگر مکاتب فکر کے پاس ان کے عقائد کے حق میں بھی احادیث و روایات موجود ہیں۔ بہرحال دیکھیے، ایک بات یاد رکھیے کہ جب لا اکراہ فی الدین کے تحت ہم سب عقائد کے انتخاب میں خود مختار ہیں اور اپنی مرضی سے کسی بھی عقیدے کو قبول یا رد کرنے کا حق رکھتے ہیں، تو پھر روز آخرت ہم اپنے نتائج کا ذمہ دار کسی دوسرے انسان کو ہرگز نہیں ٹھہرا سکتے۔ بہرحال آئیے اب دین اسلام میں دلیل عقل، فقہ، تجدید اور اجتہاد کے حقیقی معنی و مفہوم پر ایک نگاہ ڈالیں۔ بات قدر مشکل ہے، لیکن میری پوری کوشش ہوگی کہ میں اسے نہایت ہی سہل انداز میں پیش کر سکوں، اور انشاءاللہ اگر آپ سامعین کی توجہات مرکوز رہیں تو یقین جانیے کہ ان باتوں کو سمجھنا قطعی دشوار نہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں دلیل عقل کی۔ تو دیکھیے، عقل وہ چیز ہے کہ جس کے بنا نہ تو کسی شے کا ادراک ممکن ہے اور نہ ہی شریعت کا کوئی حکم ہم پر عائد ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک سمجھنے والی بات یہ ہے کہ عقل اور خواہش نفس بالکل دو مختلف چیزیں ہیں۔ اگر یہ عقل خواہش نفس پر حاکم ہو تو حق و باطل پر سب سے بڑی دلیل قرار پاتی ہے، اور اگر خواہش نفس کے تابع ہو تو اس کی پیروی میں اٹھایا گیا ہر قدم محض گمراہی ہے۔ اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ جہاں یہ عقل سب سے بڑی دلیل ہے وہاں عموماً اسے گھاس بھی نہیں ڈالی جاتی، اور جہاں عقل کی دخل اندازی حرام ہے وہاں اسے حجت سمجھا جاتا ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ کن مقامات پر عقل سب سے بڑی دلیل ہے اور کہاں اس کی دخل اندازی حرام ہے، تو دیکھیے اسے اس طرح سمجھیے کہ اگر عقل کے استعمال کو دو بنیادی حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ان میں سے ایک حصہ وہ ہے جہاں ہم اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے کسی بات کو متعلقہ معلومات کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا ان امور میں عقل کوئی فیصلہ نہیں کرتی، بلکہ یہ صرف بات کو سمجھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یہاں عقل کا استعمال نہ تو حرام ہے اور نہ ہی اسے حجت قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہاں عقل کا استعمال فطری بھی ہے اور بے اختیار بھی۔ دوسرا حصہ وہ ہے جہاں یہ عقل حق و باطل کا فیصلہ کرتی ہے، یعنی یہ وہ مقام ہے جہاں عقل کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے
مختلف معلومات کا موازنہ کرتی ہے، لہٰذا اس مقام پر بے اختیار ہماری یہ عقل کسی بھی بات کو قبول کرنے یا رد کرنے کے لیے دلیل طلب کرتی ہے، کیونکہ بنا دلیل اسے اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جتنی مستحکم دلیل پر یہ کوئی فیصلہ کرتی ہے، اتنے ہی مستحکم اطمینان پر یہ فائز ہوتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں عقل کا استعمال حجت بھی ہو سکتا ہے اور حرام بھی، اور وہ اس طرح کہ جہاں کہیں کسی معاملے میں کسی بھی طرح کی دلیل کا کوئی وجود ممکن ہی نہ ہو، وہاں یہ عقل خود حجت بن کر فیصلہ کرتی ہے، اور اس کی بہترین مثال وجود باری تعالیٰ کا معاملہ ہے، جسے ہم نے صرف اور صرف عقل کی بنا پر تسلیم کیا ہے کہ وہ ہے، ورنہ بتائیے ہے کوئی اور دلیل آپ کے پاس جو وجود حق تعالیٰ کی گواہی دے سکے؟ اب اگر کوئی بے وقوف یہ کہے کہ جناب ہم نے تو اللہ کو قرآن مجید یا اس کے انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے کہنے پر مانا ہے، تو جناب ایک بات یاد رکھیے کہ وجود باری تعالیٰ اور معرفت باری تعالیٰ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ آپ قرآن مجید اور انبیاء و مرسلین علیہ السلام کو صرف اسی صورت میں دلیل اور حجت تسلیم کر سکتے ہیں کہ جب ان کا کوئی تعلق اللہ سے ثابت ہو، اور یہ چیز اس وقت تک ممکن نہیں جب تک آپ وجود باری تعالیٰ کے قائل نہ ہوں۔ لہٰذا خدا کے وجود کو تسلیم کرنے سے پہلے وہ کس کی کتاب اور وہ کس کے انبیاء و مرسلین کہ جنہیں آپ دلیل بنا سکیں؟ ہاں البتہ وجود باری تعالیٰ کو عقل کی بنا پر تسلیم کرنے کے بعد معرفت الہی کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید بھی حجت ہے، اور احادیث معصومین علیہ السلام بھی، کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کی اولاد، وہ ہر شے پر قادر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہی نہیں بلکہ ربوبیت الہی پر تو کائنات کی ہر شے بطور دلیل پیش کی جا سکتی ہے۔ اصول کافی میں ایک مقام پر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی اللہ کی طرف سے اس کے بندوں پر حجت ہوتا ہے، اور اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان عقل حجت ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم کسی کے روزہ اور نماز پر فخر مت کرو جب تک تم یہ نہ دیکھ لو کہ اس کی عقل کیسی ہے۔ اسی طرح امام موسی کاظم علیہ السلام اپنے ایک صحابی جناب حشام بن حکم سے فرماتے ہیں کہ حشام اللہ تعالیٰ نے عقل کے ذریعے سے انسانوں پر اپنی حجت تمام کی ہے، اور بیان کے ذریعے سے انبیاء کی مدد کی ہے، اور دلائل سے اپنی ربوبیت کا اثبات کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صرف عقل کی بنا پر روئے زمین کا ہر انسان، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی نہ کسی شکل میں وجود باری تعالیٰ کا قائل ضرور ہے۔ مطلب وجود باری تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے صرف عقل کا ہونا ضروری ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا عقل سے بڑی کوئی اور دلیل ہو سکتی ہے کہ جو تمام انسانوں کو کسی ایک عقیدے پر جمع کر سکے؟ اسی لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے اپنے بندوں پر عقل سے افضل کوئی چیز تقسیم نہیں کی۔ عاقل کا سونا جاہل کے جاگنے سے بہتر ہے۔ اور چونکہ وجود باری تعالیٰ کے اقرار کے بعد ہر ایک عقیدہ اپنی بقا کے لیے دلیل کا محتاج ہے، اسی لیے آج تمام انسان وجود باری تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی عقیدے پر متفق نہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تمام انسانوں کی نظر میں دلیل کا معیار مختلف ہے۔ جس نے جس دلیل کو معتبر اور مستحکم جانا، اسی کے مطابق عقیدہ تشکیل دے لیا، جبکہ ضرورت اس بات کو سمجھنے کی تھی کہ ذات باری تعالیٰ کو عقل کی بنا پر تسلیم کرنے کے بعد کسی ایسی شے کو حجت تسلیم نہ کیا جائے جس کی تصدیق خود پروردگار عالم سے نہ ہوتی ہو۔ مطلب آسان الفاظ میں کسی بھی شے کو
مقام حجیت پر فائز کرنا صرف اور صرف اس شے کا کام ہے جو پہلے سے اس مقام پر فائز ہو۔ مطلب یہ پورا نظام ایک پزل کی مانند ہے، جس میں اگر کوئی بھی نیا بلاک پچھلے طے شدہ بلاک کی مناسبت سے نہ رکھا جائے، مطلب کسی ایسی شے کو حجت قرار دے کر اس کے حساب سے عقائد استوار کیے جائیں جس کی اپنی حجیت ثابت نہ ہو، تو نتیجہ مزید الجھن اور بے یقینی کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب عقل کی بنا پر اللہ کے وجود کا اقرار کیا گیا تو اس کے بعد گمراہی سے بچنے کے لیے اگلا ایمان اس شے پر لانا ضروری ہے جس کا تعلق بنا کسی فاصلے کے اللہ سے ثابت ہوتا ہو، اور وہ سوائے کلام الہی اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ باقی تمام اصول دین اور فروع دین وغیرہ کا نمبر اس کے بعد آتا ہے، کیونکہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا ہو، یا ملائکہ علیہ السلام پر، یا اس کے انبیاء و مرسلین علیہ السلام پر، یا پھر روز آخرت پر، ان تمام چیزوں پر ایمان لانا اسی لیے واجب ہے کیونکہ اس کا حکم کتاب الہی میں وارد ہوا ہے۔ مطلب اگر کتاب الہی کو بیچ سے ہٹا دیا جائے تو کچھ باقی نہ رہے۔ اب جو لوگ اس موقع پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب ہم نے تو کتاب الہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی ہے، لہٰذا جب تک پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لایا جائے اس وقت تک قرآن مجید کو اللہ کی کتاب بھی نہیں مانا جا سکتا، اور یوں دانستہ یا غیر دانستہ یہ ادعا کیا جاتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ کتاب الہی کی تصدیق کرنے والے ہوئے، اور تصدیق کرنے والا ہر حال میں اس شے سے افضل ہوتا ہے جس کی وہ تصدیق کرتا ہے۔ تو جناب ایک بات یاد رکھیے، اور وہ یہ کہ رسالت باپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک ہم تک کتاب الہی پہنچانے والے تو ضرور ہیں، لیکن کتاب الہی کی تصدیق کرنے والے ہرگز نہیں ہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو کتاب الہی یا کسی قول معصوم میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ضرور بیان ہوتی، جبکہ اس کے برعکس جیسا کہ میں نے گزشتہ بیان میں عرض کیا کہ آیات قرآنی اور خود اقوال معصومین علیہ السلام اس بات پر گواہ ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام قرآن مجید کے تابع ہیں، اور قرآن مجید نہ صرف ان ہستیوں سے افضل ہے بلکہ ان کے مقام و مرتبے اور ان کے فرامین کی تصدیق کرنے والا بھی ہے۔ اب بتائیے کہ جب قرآن مجید اہل بیت علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہے تو پھر بھلا اہل بیت علیہ السلام قرآن مجید کی تصدیق کرنے والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، ازروع قرآن و اقوال معصومین علیہ السلام کتاب الہی کی تصدیق کرنے کا حق انبیاء و مرسلین علیہ السلام کو نہیں بلکہ صرف اور صرف خود آیات الہی کو حاصل ہے، جیسا کہ مختلف انداز میں متعدد آیات قرآنی نے یہ تصدیق کی۔ سورہ نساء کی آیت 82 میں ارشاد قدرت ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ خدا کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں اختلاف کثیر پایا جاتا۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت 88 میں ارشاد ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہہ دو کہ اگر انسان اور جن اس بات پر جمع ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں تو وہ اس جیسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ حد یہ ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ اعتراض کیا گیا تھا کہ معاذ اللہ ان پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی اور یہ قرآن تو انہوں نے خود ہی بنا لیا ہے، تو اس اعتراض کی جوابی دلیل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں بلکہ خود قرآن مجید نے یہ پیش کی تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو تم بھی
اس طرح کی ایک صورت بنا لاؤ اور خدا کے سوا جن کو تم بلا سکو بلا بھی لو۔ مختصر یہ کہ جب آیات قرآنی خود اس کتاب مبین کی تصدیق کر رہی ہیں تو گویا یہ تصدیق اس ہستی کی جانب سے بھی ہے کہ یہ قرآن جس کا کلام ہے، کیونکہ جس طرح تصدیق کرنے والے کا اس شے سے افضل ہونا لازمی ہے کہ جس کی وہ تصدیق کر رہا ہے، اسی طرح ہر متکلم بھی اپنے کلام سے افضل ہوتا ہے۔ اور بقول سورہ آل عمران آیت 81 جملہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام پر واجب رہا ہے کہ وہ ناطق قرآن علیہ السلام پر ایمان بھی لائیں اور ان کی نصرت بھی کریں، کیونکہ وہی ان کی کتاب و حکمت کی تصدیق کرنے والے بھی ہیں۔ دیکھیے، نزول قرآن سے قبل تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوی رسالت ہی کب کیا تھا؟ جو کوئی قرآن پر ایمان لانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتا؟ یہ تو قرآن نے آ کر بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کی اطاعت ہم پر واجب ہے۔ ہاں، البتہ اس سے قبل لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے کردار کی بدولت صادق و امین ضرور مانتے تھے، اور کسی کو صادق و امین ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی کہی گئی کسی بھی بات کو بنا پرکھے رد نہ کیا جائے۔ دیکھیے، بڑی موٹی سی بات ہے کہ اللہ کے وجود کو دلیل عقل سے مانا جاتا ہے، اور چونکہ ابھی کوئی اور شے تصدیق شدہ نہیں، لہذا کتاب الہی کی صداقت کی گواہی خود اسی کی آیات فراہم کرتی ہیں۔ رہی بات اوصاف باری تعالیٰ کی، تو انہیں بھی آیات الہی نے دلائل ہی کی روشنی میں بیان کیا ہے، وہ دلائل جو آج ہم ملحدین کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سورہ طور کی آیت 35 اور 36 میں ارشاد قدرت ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا یہ پیدا ہو گئے تھے بغیر کسی کے پیدا کیے، یا یہ خود اپنے خالق ہیں؟ کیا انہوں نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو؟ بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ حد یہ ہے کہ اگر توحید باری تعالیٰ کی بات کی جائے تو اسے بھی اس کتاب مبین میں عقلی دلائل ہی سے ثابت کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ انبیاء کی آیت 22 میں ارشاد ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہوتا تو اس میں فساد برپا ہو جاتا، تو پاک ہے اللہ جو مالک ہے عرش کا ان باتوں سے جو یہ بتاتے ہیں۔ مختصر یہ کہ یہ ساری بحث وہی ہے جسے میں گزشتہ مجالس میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں کہ خدا کی کائنات میں سب سے افضل اس کا کلام ہے، اور پھر اہل بیت علیہ السلام۔ اور اس سلسلے میں قرآن مجید کا ایک معتبر حوالہ سورہ زخرف کی آیت 44 ہے، جہاں خداوند عالم اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ قرآن تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے نصیحت ہے، اور عنقریب تم سے اس کی بابت سوال کیا جائے گا۔ اب اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں متعدد اقوال معصومین علیہ السلام میں پہلے ہی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں کہ یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے، اور قوم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لفظ مسئول کے مصداق اول خود اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ مزید برآں حدیث ثقلین کی وضاحت میں میں حق الیقین سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مبارک بھی پیش کر چکا ہوں کہ مولا نے فرمایا کہ اے گروہ مردم، علی اور میری ذریت کے طیب و طاہر لوگ جو ان کے صلب سے پیدا ہوں گے چھوٹے ثقل ہیں، اور قرآن بزرگ ثقل ہے، یہ دونوں آپس میں جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوں گے۔ بہرحال اب جب قرآن مجید کو دلیل اکبر تسلیم کر لیا تو اس کے بعد اگلا مرحلہ
ان تمام احکامات اور عقائد پر ایمان لانا ہے جس کا بیان اس کتاب مبین میں موجود ہے، جن میں اصول دین اور فروع دین کے ساتھ ساتھ خود اللہ کے ارسال کردہ نمائندوں پر ایمان لانا شامل ہے۔ لہٰذا اب یہ بات واضح رہے کہ کبھی کسی رسول کے کہے پر کتاب کو نہیں مانا جاتا، کیونکہ آیات قرآنی خود اس حقیقت پر سب سے بڑی گواہ ہیں کہ یہ سوائے پروردگار عالم اور کسی کا کلام نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ کتاب کے تصدیق کرنے پر رسول پر ایمان ضرور لایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نزول قرآن سے قبل کبھی اپنے مقام و منصب کا اظہار نہیں فرمایا۔ اب یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ جب قرآن مجید کی تصدیق کے بنا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لایا جا سکتا، تو پھر بھلا احادیث رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا تصدیق قرآن کیسے قبول کیا جا سکتا ہے؟ لہٰذا اس پوری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ کوئی بھی دعویٰ دلیل کے بنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور معیار دلیل ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ دلیل پہلے سے تصدیق شدہ ہو، یعنی مقام حجیت پر فائز ہو، نہ کہ کسی ایسی شے کو دلیل بنایا جائے جو خود ابھی اپنی تصدیق کی محتاج ہو۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج مسلمان اپنے دعوے کے حق میں کوئی دلیل پیش کرنے کے بجائے یا تو ایک اور دعوے کو دوسرے دعوے کی دلیل قرار دیتے ہیں، یا پھر جو دلیل وہ اپنے دعوے کے حق میں پیش کرتے ہیں وہ خود اپنی حجیت کے لیے کسی دلیل کی محتاج ہوتی ہے، اور سونے پہ سہاگا یہ کہ ان کے سننے والوں کو اس جہالت پر اطمینان بھی آ جاتا ہے۔ دیکھیے، امت مسلمہ میں فرقہ واریت کا اصل سبب ہی یہ ہے کہ انہوں نے اس معیار دلیل کا کوئی پاس نہیں رکھا۔ پہلے اپنی عقل کو دلیل اکبر تسلیم کرتے ہوئے احادیث و روایات کا انتخاب کیا، اور پھر انہی احادیث و روایات کو دلیل بنا کر اپنے عقائد بھی تشکیل دیے اور فقہی مسائل کا حل بھی نکالا۔ ارے بھائی میرے، عقل دلیل ہے اور بے شک دلیل اکبر ہے، لیکن صرف اس مقام پر جہاں کسی اور دلیل کا کوئی وجود ممکن نہ ہو، اور یہ مقام سوائے وجود باری تعالیٰ اور کوئی نہیں۔ دیکھیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ طلب دلیل تقاضائے عقل ہے، لہٰذا جب کبھی عقل تقاضائے دلیل کرے لیکن اس دلیل سے لا علمی رکھتے ہوئے یا اسے نظر انداز کرتے ہوئے مسئلے کا حل صرف اور صرف طبع آزمائی سے برآمد کیا جائے، تو یہ وہ مقام ہے جہاں عقل ذاتی رائے یعنی قیاس بن جاتی ہے اور عمل شیطان قرار پاتی ہے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے کہ یہ عمل بذات خود خلاف عقل انجام دیا جاتا ہے۔ لہٰذا وجود باری تعالیٰ کے سوا جو کوئی عقیدہ محض اپنی عقل پر استوار کیا جائے گا وہ فعل حرام کا نتیجہ ہوگا اور بدعت قرار پائے گا۔ اب ذرا مجھے یہ بتائیے کہ آج مکتب تشیع میں رائج عقیدہ اجتہاد کے نام پر جو مسائل کا حل بنا کسی دلیل کے محض قیاس آرائی سے نکالا جاتا ہے، تو یہ طبع آزمائی حجت ہوئی یا عمل شیطان؟ کیا عقل ان مسائل کے پیش کردہ حل پر دلیل طلب نہیں کرتی؟ لیکن کیا کہنے اس مکتب کے گدی نشینوں کے، جو نہ تو خود دلیل سے بات کرنا جانتے ہیں اور نہ ہی اپنے ماننے والوں کو دلیل مانگنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اب رہا سوال یہ کہ جناب بہت سے مسائل ایسے ہیں جہاں سوائے عقل انسانی کسی اور دلیل کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا، تو ایسی صورت میں اگر عقل سے کام نہ لیا جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ تو جناب ایسے مقامات پر بے شک آپ اپنی عقل کو استعمال کیجئے، کیونکہ دلیل کی غیر موجودگی میں عقل کا استعمال فطری ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پھر ایسے مقامات پر عقل حجت نہیں ہوتی، بلکہ وہ صرف اور صرف قیاس کہلاتی ہے۔ اسی لیے
امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہر شے کو اپنی عقل پر قیاس کرتا ہے، لہٰذا قیاس کی مدد سے آپ جس کسی نتیجے پر پہنچیں گے وہ حجت ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی دلیل کی تلاش میں رہے گا۔ اب رہی بات دین اسلام میں تصور اجتہاد کی، تو اس سلسلے میں ایک بات یہ واضح رہے کہ کتب احادیث میں جہاں معصومین علیہ السلام نے اجتہاد کی مذمت فرمائی ہے اور اسے فعل حرام قرار دیا ہے، وہاں اجتہاد کی تائید میں بھی بہت سے فرامین معصومین علیہ السلام موجود ہیں۔ اب یہ مسلمانوں کی کم عقلی ہے کہ وہ ان احادیث کو ایک دوسرے کی ضد سمجھ کر ایک طرح کی احادیث کو جعلی قرار دیتے ہیں اور دوسری طرح کی احادیث پر عمل کرتے ہیں، جس کا ثبوت یہ اصولی اور اخباری مکاتب فکر ہیں کہ اصولیوں کے نزدیک اجتہاد عین ایمان ہے اور اخباریوں کی نظر میں یہ مطلقاً حرام ہے، جبکہ ضرورت اس بات کو سمجھنے کی تھی کہ معصومین علیہ السلام کے یہ فرامین ہرگز ایک دوسرے کی ضد نہیں، بلکہ یہ تضاد اجتہاد کے حقیقی اور لغوی مفہوم کے مابین ہے کہ جن کی مناسبت سے معصومین علیہ السلام نے کبھی اس کی تردید فرمائی تو کبھی اس کی تائید۔ اب اگر لغت میں اس لفظ کو تلاش کیا جائے تو اس کا مصدر جہد ہے، جس کے معنی کوشش یا سعی کرنے کے ہیں، اور اسی مناسبت سے لفظ اجتہاد کے معنی یہ مرقوم ہیں کہ جد و جہد، کوشش کرنا، ٹھیک راہ ڈھونڈنا، بہت سوچنا، غور و خوض سے کسی مسئلے کا حل نکالنا، ایجاد، نئی بات پیدا کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ یہی وجہ ہے کہ عربی زبان کی سب سے بڑی لغت لسان العرب میں اس کے معنی یریدون المبالغہ کے مرقوم ہیں، یعنی مبالغہ آرائی کا ارادہ کرنا۔ مطلب وہی بات کہ اجتہاد کا حاصل کبھی بھی یقین نہیں ہو سکتا، اور جو چیز یقین سے خالی ہو وہ بھلا حجت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اب ظاہری سی بات ہے کہ دین اسلام میں اجتہاد کے یہ لغوی معنی اس لیے قابل قبول نہیں ہو سکتے کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دین میں کسی بھی نئی بات کا اضافہ بدعت کہلاتا ہے، اور یہی وہ اجتہاد ہے کہ جس کی ممانعت معصومین علیہ السلام نے فرمائی۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہی وہ لغوی معنی ہیں جسے اجتہاد کی اصل جان کر یا تو مسلمان اجتہاد کے نام پر نئی نئی بدعتیں دین میں شامل کر رہے ہیں، اور یا پھر اسے مطلقاً حرام سمجھ کر اس سے کنارہ کیے بیٹھے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر دین اسلام میں اجتہاد در حقیقت ہے کیا؟ تو دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اجتہاد کو سمجھنے کے لیے تحقیق کی اصلیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ تحقیق در حقیقت اجتہاد کی ابتدا ہے، یعنی تحقیق کے بنا اجتہاد کا کوئی وجود نہیں بنتا۔ اب جہاں تک تحقیق کا تعلق ہے تو اس کے معنی حق کا سراغ لگانے کے لیے بالکل غیر جانبداری کے ساتھ غور و فکر کرنے کے ہیں، اور اس کا سب سے پہلا اور بنیادی اصول یہ ہے کہ اس کا آغاز اپنے موجودہ عقائد کو پرکھنے سے کیا جاتا ہے، اور اس سلسلے میں عقائد کی بنیاد سے لے کر ہر اس شے کو پرکھا جاتا ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک و شبے کی کوئی گنجائش موجود ہو، اور جو کسی بھی حوالے سے آپ کی تحقیق پر اثر انداز ہوتی ہو۔ اور کسی بھی شے کو اثر نو پرکھنے ہی کو تجدید بھی کہا جاتا ہے، اور تجدید کرنے والے کو مجدد۔ اب چونکہ تجدید کا یہ عمل خالصتاً حصول حق کے لیے انجام دیا جاتا ہے، لہٰذا اس کی پہلی شرط ہی حق کو تسلیم کرنے کی جرت رکھنا ہے، یعنی اس میں نہ تو اپنے کسی جدی پشتی عقیدے کو کھو دینے کا ڈر ہونا چاہیے، نہ ہی اس بات کی کوئی پرواہ کہ کون آپ کا ساتھ دیتا ہے اور کون نہیں، کیونکہ دیکھیے، حق کی خاطر دنیا کو تو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن دنیا کی خاطر
حق کو نہیں چھوڑا جا سکتا، لہٰذا اگر ان شرائط کی پابندی نہ کی جائے تو اس غور و فکر کا نتیجہ سوائے مزید گمراہی اور بے سکونی کے اور کچھ نہیں نکلتا۔ مختصر یہ کہ اس غور و فکر کا ایک فائدہ جہاں معرفت حق کی صورت میں حاصل ہوتا ہے، وہاں دوسرا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ غور و فکر محقق کی سمجھ بوجھ میں ایک غیر معمولی اضافہ کر دیتا ہے، اتنا غیر معمولی اضافہ کہ جو حقائق ابھی صرف اس کے ایمان کا حصہ ہیں اور ابھی اس کے مشاہدے سے باہر ہیں، یعنی ابھی وہ اس کے لیے غیب ہیں، ان پر بھی اسے اس درجہ یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ جیسے گویا وہ حقائق اس کے شہود میں ہوں۔ اور اس یقین کی اہمیت کا اندازہ کتاب الہی کی ابتدائی آیات مبارکہ سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ یہ کتاب ہدایت صرف انہی متقین کے لیے ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہاں ایک سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہر انسان میں یہ سمجھ بوجھ اور یہ یقین بقدر ظرف موجود ہوتا ہے، مطلب جیسا ظرف ویسا ہی غیب پر یقین، اور چونکہ ناقصین اور کاملین کے ظروف میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، لہٰذا ان دونوں اصناف کے اس یقین میں بھی یہی عظیم الشان فرق برقرار رہتا ہے۔ بھائی کہنے کو تو ہم بھی غیب پر یقین رکھتے ہیں، لیکن وہ یقین صرف ایک تصور کی حد تک ہے جسے آپ محض علم الیقین کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک یقین وہ بھی ہے جس کا اظہار امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میرے سامنے سے پردے اٹھا لیے جائیں تو میرے یقین میں رتی برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ گویا کچھ پردے امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے بھی حائل ہیں، لیکن غیب پر یقین کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ پردے اٹھا لیے جائیں تو آپ علیہ السلام کے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا، لہٰذا یہ وہ یقین ہے کہ جو حجت کا درجہ رکھتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس غیب پر جو یقین آج ہمیں حاصل ہے وہ حجت اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ناقصین کا کوئی بھی قول و فعل کبھی کامل نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ امیر المومنین علیہ السلام کو بھی یہ یقین اسی غور و فکر سے حاصل ہوا جس کا ذکر میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا، اور جس کی تصدیق خود مولائے کائنات امیر المومنین علیہ السلام نے ان الفاظ میں بیان فرمائی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے علم کے 1000 باب تعلیم فرمائے، اور میرے لیے ہر دروازے سے مجھ پر 1000 دروازے اور کھل گئے۔ اب اگر کسی محب امیر المومنین علیہ السلام کو یہ بات ناگوار گزرے کہ جناب آپ نے امیر المومنین علیہ السلام کے علم کو محدود کیسے کہا، یا آپ نے معاذ اللہ معصومین علیہ السلام کو مجتہد کہنے کی کوشش کی، تو جناب اول تو میں نے معصومین علیہ السلام کے علم کو محدود ہرگز نہیں کہا، کیونکہ بے شک وہ ہم ناقصین کے لیے لامحدود ہی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ معصومین علیہ السلام کو عالم کل پھر بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بقول قرآن مجید عالم کل صرف خداوند عالم ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ بات بھی میں نے خود سے ہرگز نہیں کہی، کیونکہ میں کیا اور میرے کہے کی حیثیت ہی کیا، بلکہ اس بات کا اقرار خود امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ان کے سامنے بھی کچھ پردے حائل ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ آپ کے ایمان کا حصہ نہیں کہ عالم الغیب صرف ذات باری تعالیٰ ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے اور جتنا چاہتا ہے یہ علم غیب عطا کرتا ہے؟ مزید برآں کہیں وہ اپنے انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی زبان سے یہ اقرار کراتا ہے کہ بے شک
اللہ ہی غیب کا جاننے والا ہے، اور کہیں ان کی زبان سے یہ کہلواتا ہے کہ کہہ دو کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں غیب کا جاننے والا ہوں۔ اور تیسری بات یہ کہ جب بقول صادق آل محمد علیہ السلام اللہ کا کل علم 27 حروف پر مبنی ہے اور تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام 2 حروف سے زیادہ کچھ نہیں جانتے، تو جناب ان ذوات مقدسہ کے علم میں اضافے کی گنجائش تو عقلی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ طٰہٰ کی آیت 114 میں علم میں اضافے کی دعا کرنے کا حکم جہاں ہم ناقصین کے لیے وارد ہوا ہے، وہاں یہ آیہ مبارکہ خود یہ بتا رہی ہے کہ اس کے مصداق اول خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کیونکہ یہ خطاب ہی ان سے ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عالی قدر ہے اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے، اور نہ جلدی کیا کرو قرآن کے پڑھنے میں اس سے پہلے کہ پوری پہنچ جائے تم تک وحی، اور دعا کرتے رہو کیا کہ رب زدنی علما، کہ اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہی وجہ ہے کہ بصائر الدرجات میں پورا ایک باب اسی عنوان سے رقم ہے کہ ہر شب جمعہ ائمہ علیہ السلام کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس باب میں متعدد فرامین معصومین علیہ السلام موجود ہیں، جن میں سے ایک میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہر شب جمعہ ہماری اور انبیاء علیہ السلام کی ارواح عرش کے مقابل ہوتی ہیں، پس جب ہماری ارواح ہمارے ابدان میں واپس آتی ہیں تو علم کا جم غفیر لے کر آتی ہیں۔ اب رہی بات معصومین علیہ السلام کو مجتہد کہنے کی، تو جناب حقیقت تو یہی ہے کہ اجتہاد غور و فکر ہی کا دوسرا نام ہے، اور غور و فکر خود اہل بیت علیہ السلام بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن پھر وہی بات کہ اگر کوئی ایک لفظ کسی معصوم اور کسی غیر معصوم دونوں کے لیے استعمال ہو گیا تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ معاذ اللہ دونوں کا غور و فکر یا اس کا نتیجہ بھی ایک جیسا ہو گیا، اور یہ بات میں بارہا دوہرا بھی چکا ہوں، اور ابھی کچھ دیر قبل ہی میں نے ایک معصوم اور غیر معصوم کے اندیشے کو بھی قرآن مجید کی روشنی میں واضح کیا ہے۔ دیکھیے، معصوم کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کا کوئی کام ناقص نہیں ہوتا، لہٰذا ان کے غور و فکر کا نتیجہ بھی حجت ہی ہوتا ہے کہ جس کے یقین میں اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ ہاں، البتہ جب یہی کام کوئی ناقص کرتا ہے تو وہ نہ تو منزل یقین پر فائز ہوتا ہے اور نہ ہی جس نتیجے پر وہ پہنچتا ہے اسے حجت کہا جا سکتا ہے۔ بہرحال اب تک پیش کردہ پوری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ اسی غور و فکر اور اسی پوری تگ و دو کے بعد حاصل ہونے والی سمجھ بوجھ کی مدد سے نامعلوم مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کرنا اجتہاد کہلاتا ہے۔ لہٰذا اب یہ بھی بآسانی سمجھا جا سکتا ہے کہ لغت میں اس لفظ اجتہاد کے یہ معنی کیوں مرقوم ہیں کہ نئی بات پیدا کرنے کی کوشش کرنا یا نئی بات نکالنا۔ لہٰذا اجتہاد سے مراد اجماع امت اور قیاس آرائی سے کام لے کر نئی بدعتیں ایجاد کرنا ہرگز نہیں ہے۔ دیکھیے، آسان الفاظ میں اجتہاد حصول معرفت حق میں جستجوئے دلیل کا دوسرا نام ہے، اور یہ وہی کوشش اور یہ وہی غور و فکر ہے کہ جو نہ صرف فطرت انسان ہے بلکہ مومن کی پہچان بھی ہے، اور اس کا حکم قرآن مجید سے لے کر اقوال معصومین علیہ السلام میں جا بجا موجود ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت 15 میں ارشاد قدرت ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقیناً قیامت آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ پوشیدہ رکھوں اس کو تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو اس کا جو وہ کوشش کرے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ قیامت کو جن نفوس سے پوشیدہ رکھا گیا ہے ان میں خود
اہل بیت علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ دلیل سورہ اعراف کی آیت 187، جہاں خداوند عالم اپنے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے رسول، یہ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے واقع ہونے کا وقت کب ہے۔ کہہ دو کہ اس کا علم تو میرے پروردگار ہی کو ہے، وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کرے گا۔ وہ آسمان و زمین میں ایک بھاری بات ہوگی اور ناگہاں تم پر آ جائے گی۔ یہ تم سے اس طرح دریافت کرتے ہیں کہ گویا تم اس سے بخوبی واقف ہو۔ اے رسول، کہہ دو کہ اس کا علم تو خدا ہی کو ہے، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے۔ لہٰذا اجتہاد حصول حق کے لیے کوشش کرنا ہے، لیکن اس کی شرائط وہی ہیں جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی۔ پہلی شرط یہ کہ اس کے اصولوں سے 100% دیانتداری برتی جائے، اور دوسری شرط یہ کہ خواہش نفس یا اور کسی دنیاوی لالچ سے مکمل پرہیزگاری اختیار کی جائے، تب یہ اجتہاد فائدہ مند بھی ہے اور تکمیل حکم قرآن و اہل بیت علیہ السلام بھی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کہہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے، اور اگر بات مطابق حق ہو تو اسے قبول کر لیا جاتا ہے، چاہے وہ اپنے آباء و اجداد کی تعلیمات کے برخلاف ہی کیوں نہ ہو۔ صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بغیر پرہیزگاری اجتہاد فائدہ مند نہیں۔ اسی طرح شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے بھی اپنی کتاب ثواب الاعمال میں صادق آل محمد علیہ السلام کا ایک فرمان نقل کیا ہے، جہاں مولا سورہ غاشیہ کی آیت 3 اور 4 کا حوالہ دیتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ ہر ناسبی اگرچہ وہ عبادت گزار اور اجتہاد و کوشش کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، منتقل ہو جائے گا اس آیت کی طرف کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مشقت کرنے والے تھکے ماندے دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ مطلب امام علیہ السلام نے اجتہاد یعنی غور و فکر کو بمعنی عبادت بیان فرمایا ہے کہ دشمنان اہل بیت علیہ السلام کی عبادت اور ان کا کیا گیا اجتہاد سوائے تھکان کے انہیں کچھ دینے والا نہیں، اور ان کا انجام ابد الآباد کا جہنم ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، کیونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عبادت زیادہ روزے رکھنے اور نمازیں پڑھنے کا نام نہیں ہے، عبادت نام ہے امور الہی میں زیادہ غور و فکر کرنے کا۔ بلکہ ایک مقام پر تو امام حسن عسکری علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ سب سے افضل عبادت غور و فکر ہے۔ دیکھیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اجتہاد غور و فکر کا دوسرا نام ہے، کہ جس کا مقصد اپنے ظرف کے مطابق غیب پر یقین حاصل کرنا ہے۔ اسی لیے قرآن و احادیث نے اسے افضل ترین عبادت قرار دیا ہے۔ اب اس حوالے سے سورہ ہجر کی آخری آیہ مبارکہ اور سنتے جائیے، جہاں پروردگار عالم نے لفظ عبادت کو بمعنی غور و فکر استعمال فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی اتنی عبادت کر کہ تجھے یقین آ جائے۔ مطلب امور الہی میں اتنا غور و فکر کرو کہ جو چیزیں تمہارے لیے غیب ہیں ان پر بھی تمہیں ایسا یقین آ جائے کہ جیسے گویا وہ تمہارے شہود میں ہوں۔ ورنہ اگر یہاں لفظ عبادت سے مراد غور و فکر نہیں ہے تو مجھے بتائیے کہ خداوند عالم شک کی عبادت کرنے کا حکم بھلا کیسے دے سکتا ہے، جبکہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شک کی عبادت سے بہتر یقین کی نیند ہے۔ اسی طرح اگر یہاں غیب پر یقین حاصل کرنے کا ذکر نہیں ہے تو پھر کیا معاذ اللہ خداوند عالم اصول دین اور فروع دین پر یقین حاصل کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ جس پر یقین لائے بنا کسی کا عبادت کرنا تو کجا وہ دائرہ اسلام ہی میں داخل نہیں ہوتا۔
بہرحال یہی وہ غور و فکر ہے کہ جس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی سمجھ بوجھ کو دین اسلام میں فقہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل قرآن مجید کی وہ آیات ہیں جہاں یہ لفظ وارد ہوا، اور بلا اختلاف تمام مترجمین نے اس کا ترجمہ سمجھ بوجھ ہی کیا۔ مثال کے طور پر سورہ اعراف کی آیت 179 دیکھی جا سکتی ہے، جہاں لفظ فقہ سے جنم لینے والا لفظ یفقہون وارد ہوا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لہم قلوب لا یفقہون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، ان کے دل ہیں لیکن وہ ان سے سمجھتے نہیں، یہ لوگ چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر۔ اور ویسے بھی بقول تمام مکاتب فکر، فقہی مسائل انہی نامعلوم مسائل کو کہا جاتا ہے کہ جن کا حل ہمیں قرآن مجید اور اقوال معصومین علیہ السلام میں نہ مل پائے، یعنی سمجھ بوجھ سے حل کیے جانے والے مسائل۔ تو بھائی میرے، سینکڑوں آیات قرآنی اور ہزاروں اقوال معصومین علیہ السلام جو ہمیں غور و فکر کرنے کا حکم دیتے ہیں، اس سے مراد اسی سمجھ بوجھ کا حصول ہے۔ خدا کے دین میں اس غور و فکر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اگر بحیثیت مسلمان ہم پر عائد ہونے والے اولین فرائض کی تعریف یہ ہے کہ ان کا حکم ہمیں اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں دیا ہے، جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد وغیرہ، تو یقین جانیے کہ ہم پر عائد ہونے والا سب سے بڑا فریضہ یہی غور و فکر ہے، کیونکہ کتاب الہی میں اس سے زیادہ تاکید اور کسی فریضے کی وارد نہیں ہوئی۔ بہرحال اب تک کی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ جو اجتہاد آج مسلمانوں میں رائج ہے وہ ہرگز وہ اجتہاد نہیں ہے کہ جس کا حکم اللہ رب العزت اور اس کے معصومین علیہ السلام نے ہمیں دیا، اور ان دونوں کے مابین ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ جس اجتہاد کا حکم ہمیں قرآن و احادیث نے دیا ہے، چونکہ وہ ہمارے غور و فکر کا نتیجہ ہوتا ہے اور چونکہ ہمارا شمار ناقصین میں ہوتا ہے، لہٰذا اس کے نتیجے میں جو مسائل کا حل ہم نکالتے ہیں وہ کبھی بھی حجت نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ عوام کے لیے فقط ایک صلاح یعنی مشورے کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن جس اجتہاد پر آج یہ علماء دین عمل پیرا ہیں، وہ اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والے حل کو حجت قرار دیتے ہیں۔ وقت کی ستم ظریفی کہ جس چیز کو حقائق کے سمجھنے کا وسیلہ بتایا گیا تھا، آج اسی کے نام پر خلاف عقل و قرآن عقائد گڑھے جا رہے ہیں۔ جو غور و فکر ہر مسلمان پر فریضہ اول کی حیثیت رکھتا ہے، اسی غور و فکر کی آڑ میں آج رائج الوقت اجتہاد کو صرف اور صرف علماء حضرات کے ایک مخصوص ٹولے کی حد تک محدود کر دیا گیا۔ لہٰذا اب یہی ایک ٹولہ مجتہدین کہلائے جانے کا حقدار بھی قرار پایا اور دین اسلام میں ہر طرح کے سیاہ سفید کا مالک بھی۔ اور پھر دین کے ان ٹھیکیداروں نے اپنے اس اقتدار کو مزید مستحکم بنانے کے لیے دین اسلام میں نت نئے عقائد قیاس کرنے کا کبھی نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ شروع کر دیا، جس کا ذکر میں انشاءاللہ آنے والے ابواب میں بیان کروں گا۔